بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وہ اس وقت ناشتے کی میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ملازم کو اشارہ کیا۔ ملازم وہاں سے چلا گیا۔ کیا بات ہے امی، کیوں فون کیا ہے؟ اس کا لہجہ روکھا روکھا سا تھا۔ اب اپنے بیٹے سے بات کرنے کے لیے بھی مجھے اجازت دینے کی ضرورت ہے، اور کوئی وجہ کا ہونا ضروری ہے۔ ان کے لہجے میں نمی کھلی ہوئی تھی۔ آپ اس طرح ایموشنل گیم میرے ساتھ مت کھیلا کریں، سیدھا کام بتائیں، آپ نے مجھے فون کیوں کیا ہے؟ ثقلین کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ نہ جانے جب بھی وہ اپنی ماں سے فون پر بات کرتا تو اسے خود بخود غصہ آنے لگتا۔ تمہاری نانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ثقلین ایک دم سے سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ کچھ نہیں، بس اپنا دھیان نہیں رکھتی، خود کی طاقت سے زیادہ کام کرتی رہتی ہیں، اسی وجہ سے بیمار پڑ گئی ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے موسم کتنا زیادہ سرد ہے۔ تمہاری بات سنتی ہیں، اسی لیے تمہیں فون کیا ہے۔ آنا چاہو تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا، تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اس کی والدہ نے تفصیل سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ آج اس کی ایک اہم میٹنگ تھی، لیکن وہ اپنی نانی کے لیے یہ میٹنگ کینسل کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ اپنی نانی کے پاس گزارا تھا، اور ان کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، کہتے ساتھ ہی اس نے جواب سنے بغیر فون بند کر دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی سیکرٹری کو فون ملا رہا تھا۔ سنو زارا، جتنی بھی میٹنگز ہیں آج سب کینسل کر دو، بلکہ اگلے ایک ہفتے تک کوئی میٹنگ نہیں ہوگی۔ یہ اطلاع میرے پورے بزنس سرکل میں وائرل کر دینا۔ وجہ یہی لکھنا کہ سر ایک اہم ٹور پر گئے ہوئے ہیں، اسی لیے حاضر نہیں ہو سکیں گے۔ زارا نے سنتے ہی ان کی بات نوٹ کر لی۔ یس سر، میں نے آپ کے کہنے کے مطابق یہ اتنا ٹائپ کر لی ہے، اور اب ہر کسی کو ای میل کے ذریعے بتا دی جائے گی۔ زارا کی بات سنتے ہی اس نے اطمینان کا سانس خارج کیا۔ غلام نبی، جلدی سے آؤ۔ اس کا ناشتہ رکھے رکھے ٹھنڈا ہو رہا تھا، لیکن اب وہ جلد از جلد وہاں اپنے گاؤں پہنچنا چاہتا تھا، جہاں اس کی نانی بہت زیادہ بیمار تھیں۔ میں اس وقت اپنے بیگ کی پیکنگ کرنے جا رہا ہوں، جب تک واپس آؤں تو ڈرائیور سے کہنا کہ تیار رہے، ہمیں گاؤں کے لیے نکلنا ہے۔ صاحب، ڈرائیور تو ایمرجنسی میں چھٹی پر چلا گیا ہے، رات اس کی بیوی کی طبیعت خراب تھی، میں آپ کو بتانے ہی آ رہا تھا۔ پھر اس کی جگہ تم چلو گے میرے ساتھ؟ میں صاحب، پر اس نے جملہ مکمل ہی نہیں کیا تھا کہ ثقلین نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروا دیا۔ اگر مگر کچھ نہیں، اور اپنا بیگ بھی پیک کر لو، ہمیں کچھ دن لگ جائیں گے، تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، اس میں سب کام تمہیں کرنے ہیں، کوئی ایک کام بھی رہ گیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ثقلین نے ایک ادا سے اسے کہا تو وہ فوراً سے دوڑ کر اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اپنے کوارٹر میں چلا گیا، اور وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ جلدی جلدی اس نے اپنی پیکنگ مکمل کی، اور اسی دوران اس کے کپڑوں سے ایک تصویر نیچے گری، جسے اس نے مسکرا کر دیکھا، اور پھر اسے بھی اپنے کپڑوں کے ساتھ رکھ لیا۔ وہ نانی کو بتانا چاہتا تھا کہ جس بات کا وہ برسوں سے انتظار کر رہی تھی، اس بات کا آج وہ ان کے سامنے اعتراف کر لے گا۔ آدھے 15 منٹ بعد ہی غلام نبی تشریف لایا، اور اس نے کہا، صاحب میں تیار ہوں، میں نے اپنا بیگ بھی پیک کر لیا ہے۔ 15 منٹ کے اندر اس نے دونوں کام سر انجام دیے تھے۔ تم دن بدن ثابت کر رہے ہو کہ تمہیں اپنے بنگلے میں مجھے مستقل طور پر رکھ لینا چاہیے۔ ثقلین پہلی بار مسکرایا تھا، حالانکہ فون جب سے آیا تھا تب سے وہ بے چینی کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ اپنی نانی سے بہت محبت کرتا تھا۔ کیوں کرتا تھا؟ اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اب گاؤں نہیں جا سکے گا، لیکن نانی کی محبت نے اسے جانے پر مجبور کیا تھا۔ چلو پھر چلتے ہیں، انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ ثقلین نے مسکرا کر اپنا بیگ اٹھایا تو غلام نبی نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ سر میرے ہوتے ہوئے آپ اس طرح کے کام کریں، یہ ہو نہیں سکتا، اس نے مسکرا کر کہا۔ تو ثقلین کو اس کا یہ انداز بہت اچھا لگا۔
ورنہ آج تک اس نے جتنے بھی ملازم رکھے تھے وہ سب کے سب کام سے جی چراتے تھے، اور مجال ہے جو کبھی مسکرا کر کام کیا ہو۔ اس نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ نانی کی عیادت کے آنے کے بعد واپس لوٹتے ہی وہ مستقل طور پر اس بنگلے میں ٹھہرا لے گا۔ غلام نبی کو اس نے ٹرائل بیس پر رکھا تھا اور سرونٹ کوارٹر میں مستقل اس کے رہنے کا انتظام کرے گا کہ اس جیسے بندے کی تو اسے ہر وقت ضرورت تھی۔ پورے 6 گھنٹے کی مسافت کے بعد بالآخر نانی کے گاؤں میں قدم رکھ چکا تھا۔ بہت خوبصورت گاؤں ہے یہ تو سر۔ غلام نبی نے اترتے ہی جب ہر طرف لہلاتے کھیت دیکھے تو اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک اتر آئی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، ایک لمبا عرصہ میں نے یہاں گزارا ہے، اس کی مٹی میرے اندر رچ بس گئی ہے، میں اسے کبھی بھول نہیں سکتا ہوں۔ ثقلین نہ جانے کون سی رو میں تھا، غلام نبی کے سامنے بول اٹھا، چلو اب نانی کی عیادت بھی تم ہی کر ہی لینا، یا تم اپنے رشتہ داروں کے گھر جانا پسند کرو گے؟ چلتے چلتے ثقلین نے پوچھا تو اس نے مسکرا کر حامی بھر لی۔ السلام علیکم، میرا بیٹا آ گیا، کتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں یوں اس طرح دیکھے ہوئے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے پاس پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ لوگ نانی کے چھوٹے سے گھر میں پہنچے جو کہ کچا گھر کہلایا جاتا تھا، اس کی والدہ اسے وہاں ہی نظر آ گئیں۔ انہوں نے ثقلین کو دیکھ کر ہی کہا تھا، لیکن ثقلین کے چہرے پر ذرا بھی مسکراہٹ نہ آئی۔ نانی کہاں ہیں؟ مجھے نانی سے ملنا ہے، اس نے برآمدے میں چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے کہا، تو وہ گھر اسے خالی اور ویران دکھائی دیا۔ اس کے لہجے کا روکھا پن دیکھ کر رابعہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نانی سے بھی مل لینا، پہلے اپنی ماں سے تو مل لو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ ان کی زبان پر آ گیا۔ کیا کروں گا آپ سے مل کر؟ پرانے زخم پھر سے تازہ ہو جائیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں۔ ثقلین نے بغیر لگی لپٹی رکھے اپنی ماں کو کہا، تو وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ جم سی گئی۔ وہ اس وقت یہ بھی نہیں سوچ سکا تھا کہ اس کے پیچھے اس کا ملازم کھڑا ہے۔ کیا اتنی بری ہوں میں؟ کیا اتنی تمہارے دل سے اتر گئی ہوں جو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے؟ آنسوؤں کی نمی ان کے لہجے میں کھلی ہوئی تھی، لیکن وہ ان کا جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا اور وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اتنا لمبا چوڑا ہو چکا تھا، آج وہ پورے 20 سال بعد اسے دیکھ رہی تھیں، اور 20 سال نے ان دونوں کے درمیان بہت فاصلے پیدا کر دیے تھے۔ السلام علیکم نانی جان۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نانی جان انتہائی نحیف سی بستر پر لیٹی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، لیکن شناسی سی آواز سن کر وہ ایک دم سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، میرا بیٹا آ گیا، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ان کی آواز میں ایک دم سے کھنکی پیدا ہو گئی، اور کیوں نہ ہوتی کہ ان کا لاڈلا نواسا ثقلین ان کے پاس ان کی عادت کے لیے آیا تھا۔ ارے نانی لیٹی رہے نا، آپ کیوں کھڑی ہو گئیں؟ اس نے آگے بڑھ کر نانی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے جو اس وقت کافی سرد پڑ رہے تھے۔ دھیان نہیں رکھا نا آپ نے، آخر نہ آپ نے میری بات مانی۔ میں نے آپ سے کتنا کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں، میرے بنگلے میں رہیں، وہاں ہر قسم کی سہولت آپ کو موجود ہوگی، ملازم رکھوا لوں گا، خود دھیان کروں گا، لیکن نہیں، آپ نے میری بات نہیں مانی، میں آپ سے سخت ناراض ہوں۔ ثقلین نے اپنی نانی سے اظہار ناراضگی کیا تو وہ مسکرا کر رہ گئیں۔ بیٹا، اب وقت ہے چل چلاؤ کا، ایسے میں کیا خیال رکھنے کے چوچنے کروں؟ طبیعت خراب ہونی تھی تو ہو گئی، ویسے بھی عمر پوری ہونے لگتی ہے تو یہی سب کچھ ہوتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اور تم کیوں پریشان ہو کر یہاں آ گئے؟ تم مجھ سے فون پر ہی بات کر لیتے تو بہت تھا۔ انہوں نے انتہائی محبت سے اس کا ماتھا چوما تو وہ اپنی جگہ تڑپ کر رہ گیا۔ ایسے کیوں کہتی ہیں آپ؟ ابھی تو آپ کو بہت کچھ دیکھنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی۔ کیا کیا دیکھنا ہے؟ ہاں ضرور کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ نانی نے ہنستے ہوئے انگلی سے اسے اشارہ کیا تو وہ شرما کر رہ گیا، اور غلام نبی نے پہلی بار دیکھا تھا کہ ثقلین کس طرح شرما رہا ہے۔ کیا یہ انسان ہنستا بھی ہے؟
غلام نبی یہی سوچ سکا۔ رابعہ سے مل لیے تم؟ نانی کے اچانک سوال پر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ہاں، سلام دعا کر لی اور فوراً سے آپ کے پاس ملنے آ گیا۔ آپ ہی میرے لیے سب کچھ ہیں۔ جب سے آپ کی بیماری کا سنا تو میں فوراً سے آپ کے پاس پہنچنے کے لیے بےتاب ہو گیا، اور دیکھیے آپ کے لیے ساری میٹنگ کینسل کر دی ہیں۔ حالانکہ اس سے میرے کاروبار کو تھوڑا بہت نقصان تو پہنچے گا، لیکن اپنی نانی کے لیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ثقلین نے ایک دم سے اپنی نانی کو اپنی باہوں کے احسار میں لے لیا تھا۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، لیکن بیٹا، رابعہ تمہاری ماں ہے، تم اس سے اچھے سے کیوں نہیں ملے؟ وہ دن رات تمہاری باتیں مجھ سے کرتی رہتی ہے، ذرا نہیں تھکتی۔ وہ بدل گئی ہے، بیٹا تم اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ نانی نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو اس کا مزاج خراب ہونے لگا، لیکن اس نے بامشکل خود پر قابو کیا۔ چلے چھوڑے نہ نانی، یہ بتائیں آپ کیا کھائیں گی؟ آج میں خود اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کھانا بناؤں گا۔ کچھ اسپیشل سا بتائیں، آپ کیا کھانا پسند کریں گی؟ آپ کا شیف ثقلین آپ کے لیے سب کچھ بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے ہنستے ہوئے بات ٹالنے کی کوشش کی تو نانی سمجھ گئی کہ وہ اس موضوع پر دوبارہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ارے نہیں بیٹا، کھانا تو سمینہ بنا دیتی ہے، بہت اچھا بناتی ہے، تم بھی کھاؤ گے تو ہاتھ چاٹتے رہ جاؤ گے، نانی نے مسکرا کر کہا تو اس نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ بناتی ہوگی کوئی سمینہ شمینہ بھی کھانا، لیکن میں جو کھانا بناؤں گا، آپ انگلیاں تو کیا پورے ہاتھ ہی چاٹ جائیں گی۔ ثقلین کی بات پر نانی ثقلین اور غلام نبی کا کہکا بیک وقت بلند ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم پھر اپنی پسند کا کچھ بھی بنا لو، جو بھی بناؤ گے میں کھا لوں گی۔ نانی کو اس نے باتوں میں لگایا تھا تو ان کی طبیعت اسے کافی بہتر لگ رہی تھی، ورنہ وہ جب آیا تو وہ بستر میں ہی لیٹی ہوئی تھی، پر اب بیٹھ کر نہ صرف باتیں کر رہی تھیں بلکہ ہنس بول بھی رہی تھیں۔ میں بتاؤں کیا بناؤ تم کھانے میں امی کے لیے؟ رابعہ بیگم نے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی تو ثقلین کے چہرے پر ایک ناگوار سی لہر ابھری۔ اچھا نانی، پھر میں آپ سے بعد میں ملتا ہوں، ابھی سفر سے آیا ہوں، تھوڑا آرام کروں گا، اس کے بعد ہی آپ کو کچھ بنا کر کھلا سکوں گا، اور جو بھی بناؤں گا اپنی مرضی سے بناؤں گا، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثقلین نے اپنے جملے اور باتوں کے درمیان ہی اپنی ماں کی بات کا جواب دے دیا تھا، اور رابعہ بیگم الٹے قدموں وہیں سے لوٹ گئی تھیں۔ اندر آنے کی ان میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کہتے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا، جو بچپن سے اسی سے منسلک تھا، اور اس سے اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ باہر نکلتے ہی اس نے غلام نبی سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے وہ کچن میں چلا آیا، جہاں ایک لڑکی نقاب میں موجود تھی۔ ہیلو، کون ہو تم؟ ایک کپ کافی مل سکتی ہے کیا؟ ثقلین کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنا سر درد اپنی نانی سے چھپا لیا تھا۔ اس کا یہ سر درد اپنی والدہ کو دیکھ کر ایک بار پھر سے انتہائی شدت سے شروع ہو گیا تھا۔ جی، آپ کون ہیں؟ وہ لڑکی جیسے ہی مڑی تو اس کے چہرے پر بھی نقاب موجود تھا۔ ثقلین کو شدید حیرت ہوئی، لیکن اس نے اپنی حیرت چھپا لی اور اس کے سوال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں ثقلین حیدر ہوں، اور آپ کون ہیں؟ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ وہی ہوں گے نا جو یہاں سے اس گھر کا کھانا پکاتی ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک کپ کافی مل سکتی ہے مجھے؟ ثقلین نے اسے دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر آسان اردو کا لفظ استعمال کیے تاکہ وہ سمجھ جائے، کیونکہ نقاب میں دیکھ کر اس نے گویا یہ سمجھ لیا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ جی نہیں، یہاں کافی موجود نہیں ہے، چائے مل سکتی ہے، چائے بنا لوں؟ اس نقاب پوش لڑکی کی آنکھیں اس قدر خوبصورت تھیں کہ حجاب سے بھی بول رہی تھیں۔ ثقلین کی نظر ایک بار پھسل کر اس کی آنکھوں پر ٹھہر گئی، لیکن پھر اس نے اپنا سر جھٹکا اور اس بات میں سر ہلا دیا، نو شوگر، مطلب ہے کہ چینی کے بغیر، اور چائے ذرا کڑک ہونی چاہیے، تیز ہونی چاہیے۔ ثقلین نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا
تو اس حجاب والی لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں مڑ گیا۔ پرانی یادوں نے ایک بار پھر سے شدت سے اس پر حملہ کیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پھر سے ان تمام یادوں کو دہرائے جو اس کی طبیعت کی خرابی کا باعث بن سکتی تھیں۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسی دوران دروازہ بجا۔ کون ہے؟ اس نے وہیں لیٹے لیٹے پوچھا۔ وہ اس وقت چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ میں ہوں بیٹا، تمہاری ماں، دروازہ نہیں کھولو گے؟ ان کی آواز سن کر اس کے حلق میں کڑواہٹ کھل گئی۔ کیا کام ہے آپ کو؟ وہی لٹ مار سا انداز۔ کوئی کام نہیں ہے، تمہیں یہ چائے دینی تھی۔ ان کی بات سنتے ہی وہ چاروں ناچار اٹھا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ یہ لو تمہاری چائے۔ مہربانی، لیکن میں نے جسے بنانے کا کہا تھا، اگر وہی مجھے دیتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا کہ وہ رابعہ بیگم کے دل پر زخم نہ لگائے۔ انہوں نے اس کی زندگی پر جو زخم لگائے تھے وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ سمینہ پردہ کرتی ہے، تم نے اسے حجاب میں ہی دیکھا ہوگا، اسی لیے میں تمہیں چائے دینے آ گئی۔ انہوں نے بس اتنا ہی کہا۔ حالانکہ دل ہی دل میں وہ اس سے مخاطب تھیں۔ بس کر دو ثقلین حیدر، بس کر دو۔ تمہاری ماں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ مزید تمہاری بے رخی برداشت کر سکے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر صرف سوچا تھا، زبان پر ایک شکوہ تک نہ لائی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ثقلین حیدر ہمیشہ انہیں ہی قصوروار ٹھہراتا رہا ہے اور آج بھی ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ وہ خاموشی سے واپس پلٹ گئیں۔ واو گریٹ، چائے تو بہت اچھی ہے، وداؤٹ شوگر، اور انتہائی کڑک اور تیز۔ ایک دم سے دماغ کی بتی جل گئی ہے۔ اس نے پہلا گھونٹ لیا تھا تو اس کے پورے وجود پر چھائی سستی ایک دم سے ہٹ گئی تھی۔ نائس چوائس نانی، بہت خوب، بہت اچھی ملازمہ رکھی ہے۔ اتنی اچھی چائے بنائے گی تو لازماً کھانے بھی اچھے ہی بناتی ہوگی۔ کیا ہی بات ہے۔ اس کے دماغ میں وہ حجاب زدہ چہرہ گھوم گیا جس کی آنکھیں اس قدر خوبصورت تھیں کہ ایک لمحے کے لیے وہ آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ چائے پی کر اس نے کپ وہیں رکھ دیا اور جیسے ہی الماری کھولی تو ایک کاغذ کا ٹکڑا نکل کر اس کے پیروں میں آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کاغذ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ معلوم ہوا کہ وہ کسی کا خط تھا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ میرے بیٹے، میں جانتی ہوں کہ تم آؤ گے اور یہیں ٹھہرو گے۔ اسی کمرے سے تمہاری بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں، کافی عرصے سے بتانا چاہتی ہوں کہ تمہاری ماں بے قصور تھی۔ ٹھیک ہے، میری بھی کچھ غلطیاں تھیں۔ میں نے تمہارے والد صاحب سے نباہ کرنے کی کوشش نہ کی، لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج بھی تمہاری ماں تمہاری راہ تک رہی ہے۔ تمہارے والد صاحب جیت گئے، انہوں نے تمہاری اچھی تربیت کی اور آج تمہیں کامیاب بزنس مین بنا کر چھوڑا ہے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، اپنا حق مانگا تھا، ان کا وقت مانگا تھا اور مجھے کچھ بھی نہ ملا۔ اسی لیے میں نے اپنی زندگی جینے کا فیصلہ کیا اور ان سے علیحدگی اختیار کرنے کا راستہ چنا۔ میری زندگی تھی، مجھے پورا حق تھا کہ میں اس کے فیصلے خود کروں۔ ہاں، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ تمہاری ماں سے تمہاری کسٹڈی چھین لی گئی اور پھر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور رہنا پڑا۔ اسی وجہ سے تمہارے دل میں میرے لیے بے حد غصہ ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن تم مجھے معاف کر دو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ کسٹڈی کے لیے کیس تمہارے باپ نے ہی چلایا تھا اور آخر کار وہ اس میں جیت گیا کیونکہ اس کے پاس بہت سا پیسہ تھا۔ میرے پاس پیسہ نہ تھا، صرف عزت تھی۔ میں نے عزت کو ہی بچایا اور تمہیں تمہارے باپ کے حوالے کر دیا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ کیس پورے 10 سال چلا تھا۔ میں نے بھرپور کوشش کی تھی اور تمہیں اپنی نانی کے پاس رہنا پڑا۔ میں وہاں نہیں رہ سکتی تھی کہ نانی مجھ سے غصہ تھی، لیکن میں تم سے ملنے جب بھی آتی تو تم مجھ سے ملنے سے انکار کر دیتے۔ تمہیں لگتا تھا کہ تمہاری ماں قصوروار ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تمہاری ماں کبھی قصوروار نہیں تھی، بس مجبور تھی، اور اسی مجبوری نے آج
تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم یہ فاصلہ سمیٹ لو اور مجھے ماں کہو۔ جانتی ہوں میں نے ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اسی وجہ سے تم سے معافی مانگ رہی ہوں بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ اور یہ فاصلہ ہم دونوں کے درمیان اگر ختم ہو جائے تو میں خوش رہ پاؤں گی۔ تمہاری ماں رابعہ بیگم۔ تحریر پڑھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ اس کی ماں نے اس کے آنے سے پہلے خط لکھ رکھا تھا، لیکن کیا یہ خط ان تمام تکلیفوں کا ازالہ کر رہا تھا جو ان 10 سالوں میں اس نے اٹھائی تھیں، جو 10 سال اس نے گاؤں میں گزارے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا، جو زیادتی آپ نے میرے ساتھ کی، مجھے اس وقت اکیلا چھوڑا جب مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ایک 10-11 سال کے بچے کو اپنی ماں کے علاوہ اور کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن میری زندگی میں ماں کے علاوہ سب کچھ موجود تھا۔ میں آپ کو کیسے معاف کر دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ کاغذ اپنے ہاتھ میں لے کر اچھی طرح سے مڑوڑ کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا کہ اب اس تحریر کا اس کی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ثقلین حیدر اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی والدہ رابعہ بیگم نے گاؤں سے ایک شہری شخص سے پسند کی شادی کی تھی، لیکن یہ شادی زیادہ عرصے نہ چل سکی کیونکہ رابعہ بیگم کے مطابق ان کے شوہر انہیں وقت نہیں دے پاتے تھے، ہر وقت بزنس کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، اور جب ان سے شکایت کرتی تو ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ انہوں نے سوچ لیا کہ وہ ایسی زندگی نہیں گزاریں گے اور اپنے لیے بہتر زندگی کا خواب دیکھیں گے۔ ایک رات انہوں نے اپنے شوہر کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ آپ کے لیے آپ کا پیسہ ہی سب کچھ ہے اور آپ کی اولاد اور بیوی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، چنانچہ میں آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں آپ سے علیحدگی چاہتی ہوں اور یہ بچہ بھی میں اپنے پاس رکھوں گی۔ آپ اپنے مطابق کوئی لڑکی دیکھ لیجئے گا جو آپ کے ساتھ نبھا کر سکے۔ یہ خط پڑھتے ہی حیدر صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ رابعہ بیگم کا یہ رخ انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ تو سمجھے تھے کہ وہ بھی تمام عورتوں کی طرح انہیں وقت مانگنے کے بعد آخر سمجھوتا کر لیں گی کہ عورت کو یا تو مرد کا وقت ملتا ہے یا مرد کا پیسہ ملتا ہے، دونوں ایک ساتھ کبھی بھی نہیں مل سکتے، اور جس کو ملتے ہیں پھر وہ مرد بہت زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ حیدر صاحب اپنی زندگی میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے رابعہ بیگم کی بات پر توجہ نہ دی تھی اور یہی امید رکھی تھی کہ وہ سنبھل جائیں گی، سمجھوتا کر لیں گی۔ لیکن ہوا اس کے برعکس تھا۔ وہ ان کا 1 سال کا بیٹا لے کر اپنی والدہ کے گھر آ گئی تھیں، جہاں کافی عرصے تک طلاق کے بعد وہ دونوں اپنے بیٹے کی کسٹڈی کے لیے عدالت کے چکر بھگتا رہے تھے۔ اس دوران اپنے بیٹے کی پرورش رابعہ بیگم کی والدہ یعنی نور جہاں نے کی تھی۔ وہ سب سے زیادہ اپنی نانی کے قریب تھا۔ اس کا کھانا پینا، رہنا سہنا، پہننا اوڑھنا، غرض ہر چیز رابعہ بیگم کے بجائے نور جہاں بیگم نے دیکھی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اپنی نانی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ 10 سال کی عمر کے بعد جب اس کے والد صاحب نے کسٹڈی کیس بالآخر جیت لیا، تب اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نانی کا گھر چھوڑنا پڑا تھا، اور تب 10 سال کی عمر میں اسے پتہ چلا تھا کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس کے والد صاحب اور والدہ ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ تب اسے دونوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ والد صاحب سے نفرت میں تو پھر بھی کمی آئی تھی، لیکن انہوں نے پھر اسے 10 سال بعد اپنی کسٹڈی میں لے کر پڑھانا لکھانا، غرض ہر چیز اس پر خرچ کی تھی۔ لیکن والدہ کے حوالے سے جو اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی تھی وہ آج تک نہیں مٹ سکی تھی۔ اگر وہ ذرا سے سمجھوتا کر لیتی تو آج وہ اپنے والدین کے ساتھ رہ رہا ہوتا، اور اگر اس کے والد صاحب اور ان کی بیگم کو ذرا وقت دیتے جب بھی اس کی قسمت پلٹ سکتی تھی۔ لیکن اس کی قسمت میں ایک خلا رہ گیا تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کے والدین نے ایک ساتھ رہنے کو ترجیح نہ دی تھی۔ اس کا بھی نہ سوچا تھا، چنانچہ اب وہ بھی کسی کا نہیں سوچتا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ پوری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی،
یہاں مچھروں کی بہتات تھی، یہاں اے سی نہ تھا، یہاں نرم بستر نہ تھے، لیکن نانی کی عیادت کی خاطر وہ یہ سب کچھ بھگتنے کے لیے تیار تھا۔ اسی دوران اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجا تو وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ رابعہ بیگم کو گھبرایا ہوا دیکھ کر وہ بول اٹھا، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی طبیعت بگڑتی چلی جا رہی ہے، وہ تمہیں بلا رہی ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ رابعہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی اور ثقلین کو لگا تھا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہے۔ آپ روئیں مت، ٹھیک ہو جائیں گی وہ۔ پہلی بار ثقلین نے اپنی ماں کو تسلی دی تھی، لیکن اس وقت رابعہ بیگم اس حالت میں تھیں کہ وہ اسے محسوس ہی نہ کر پائیں۔ کچھ کرو ثقلین، کچھ کرو، امی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کا بازو ہلاتے ہوئے کہا تو وہ ایک پل کے لیے حیران رہ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے غصہ نہیں آیا۔ کیا ہوا ہے نانی؟ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اس کی نانی کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ وہ فوراً سے بھاگ کر اپنے کمرے میں وہاں آیا تو ان کی حالت دیکھ کر کچھ لمحے کے لیے تو اپنی جگہ جم سا گیا، لیکن آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مسلنے لگا اور انہیں تسلی دینے لگا۔ نہیں بیٹا، اب چل چلاؤ ہے، میں نے تمہیں کہا تھا نا میری ایک بات مانو گے۔ میری خواہش نے کہا کہ ثقلین حیدر پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے نانی، بتائیں نا، میں ضرور آپ کی خواہش پوری کروں گا۔ ان کی بات سنتے ہی نانی نے ثقلین سے جو اگلی بات کہی تھی، اسے سن کر اس کے اوپر ساتوں آسمان و زمین گر پڑے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سمینہ سے شادی کر لو، وہ یتیم ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تم اس سے شادی کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گی، اور مجھے لگے گا کہ ان 10 سالوں کا حق تم نے ادا کر دیا ہے۔ بتاؤ، تم شادی کرو گے نا سمینہ سے؟ نانی نے ایک ہی سانس میں جملہ ادا کیا تھا، جسے سنتے ہی ثقلین اپنی جگہ جم سا گیا۔ وہ تو نانی کو یہ بتانے آیا تھا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کر چکا ہے، اسے اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے، لیکن نانی کی خواہش کچھ اور ہی تھی۔ آپ ٹھیک ہو جائیں پھر سب کچھ کریں گے، آپ کی بات مانوں گا میں، لیکن پہلے آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اس نے بات کو ٹالنے کے لیے نانی کو تسلی دی۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ اپنی آخری سانس سے پہلے اس کا فیصلہ کر کے جاؤں۔ تمہیں 10 سال تک پالا ہے تو اسے 20 سال تک پالا ہے، تمہارے ماموں کی بیٹی ہے، تمہیں اس کا علم نہیں ہے؟ تم یہاں بہت کم آئے ہو، پچھلے 20 سالوں سے یہاں آئے ہی نہیں ہو۔ میں جانتی ہوں کہ میرے بغیر وہ اکیلی رہ جائے گی۔ رابعہ تو کچھ دنوں کے لیے یہاں آئی ہے، اس کے بعد اپنے گھر کو روانہ ہو جائے گی۔ تم بتاؤ، ایسے میں سمینہ کہاں جائے گی؟ نانی کی سانس اکھڑ رہی تھی، لیکن انہیں سمینہ کی ہی فکر تھی۔ اب ثقلین حیدر کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنی نانی کی بات مان لیں۔ ٹھیک ہے نانی، میں کر لوں گا شادی، لیکن پہلے آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اس کا جملہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا۔ نانی نے رابعہ بیگم کو اشارہ کیا۔ نکاح خواہ اندر آیا اور ساتھ ہی ساتھ سمینہ بھی اندر داخل ہوئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس وقت باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ جب اس نے اسے آواز لگا کر چائے بنانے کا حکم دیا تھا، اس کی آنکھوں سے وہ اسے پہچان گیا تھا۔ میں خود اپنی آنکھوں کے سامنے اس کا نکاح تم سے کرنا چاہتی ہوں، تو میری خواہش پوری کرو گے نا میری جان؟ نانی نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گیا، لیکن صرف وہی جانتا تھا کہ اس کے دل میں کتنے جھکڑ چل رہے ہیں، اور وہ بالکل ساکت ہو گیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کے اندر جان ہی باقی نہیں رہی ہے۔ نکاح خواہ نے نکاح کا خطبہ پڑھانا شروع کیا۔ ثقلین حیدر بن حیدر، کیا آپ کو سمینہ سلیمان ولد سلیمان شفیع سے اپنا نکاح قبول ہے؟ چند لمحے خاموش رہا اور یک ٹک نگاہوں سے نانی کی طرف دیکھتا رہا۔ نانی کی بھووں میں جنبش ہوئی تو اس نے فوراً سے قبول ہے کہہ دیا۔ 3 بار قبول ہے کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں تھا اور اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اسے انزائٹی کا دورہ پڑا تھا، اسے کھلی فضا میں سانس لینا تھا۔ یہ اس کی زندگی نے اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا تھا۔ اس نے ایک دم سے کھڑکی کھول کر کھلی فضا میں گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کی،
لیکن اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ فوراً سے سگریٹ کی تلاش کرنے لگا اور بھاگ کر دوڑتا ہوا گھر سے باہر آ گیا۔ ایسے میں سگریٹ ہی اس کی مستقل ساتھی تھی، اسے وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ نانی جان، یہ آپ نے کیا کر دیا میرے ساتھ؟ سگریٹ کے دھوئیں میں اس سے اپنی محبت دھواں دھواں ہوتی نظر آ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو ساریہ، میں نے تمہیں امید دلائی لیکن سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ مجھے معاف کر دینا ساریہ، میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکا۔ اتنا بڑا بزنس ٹائکون ثقلین حیدر اپنی نانی کے سامنے ہار گیا اور اس پینڈو سمینہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا گیا۔ مجھے معاف کر دینا ساریہ۔ وہ خود کلامی سے کرتا ہوا اس وقت شدید دل گرفتہ دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی سی دیر بعد غلام نبی اس کے پاس آیا اور اس سے اطلاع دی تھی کہ نانی کی روح ان کے جسم کو چھوڑ کر آسمان میں پرواز کر گئی ہے۔ وہ تھکے قدموں سے اندر آیا اور نانی کی آخری رسومات میں حصہ لینے لگا۔ پورے 3 دن تک وہ وہیں ٹھہرا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ تیسرے دن جب وہ سنبھلا تو رابعہ بیگم اس کے پاس چلی آئیں۔ اب تم اپنے گھر لوٹ جاؤ، تمہارا بہت نقصان ہو گیا ہوگا، جاؤ اپنے بزنس کو دیکھو، اور ہاں، اپنی بیوی کو یہاں سے لے جانا، اس گھر کو تالا لگے گا۔ انہوں نے انتہائی تھکے تھکے انداز میں کہا تھا تو ثقلین حیدر کو ایک لمحے کے لیے ان پر رحم سا آیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے، بالکل سپاٹ۔ اس سے کہتے وہ تیار ہو جائے، انتہائی دل گرفتار انداز میں اس نے کہہ کر اپنا سامان پیک کر دیا اور باہر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ اس سے ڈرائیور سے کہہ کر اپنی سروس شدہ ایک کار وہاں گاؤں منگوا لی تھی۔ غلام نبی نے اسے تھوڑی دیر بعد ہی اطلاع دی کہ بھابھی گاڑی میں بیٹھ چکی ہیں۔ اس نے صرف اس بات میں سر ہلایا اور اپنے گھر لوٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ پورے 6 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ گھر نہیں آیا تھا، آفس چلا گیا تھا۔ سمینہ نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ انتہائی خوبصورت بنگلے میں آ گئی تھی، جس کا اس نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ خود بخود ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ اس نے اپنی نانی سے ثقلین حیدر کا اتنا ذکر سنا تھا کہ جانے انجانے میں وہ اس اندیکھے شخص سے محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ رات کو ثقلین کی واپسی ہوئی اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہو گئے کہ اس کے کمرے میں موجود اس کے پلنگ پر وہی پینڈو سمینہ انتہائی تیار ہو کر لال جوڑا زیب تن کیے، گھونگھٹ کیے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ واٹ از دس نان سینس؟ اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے فوراً سے دروازہ ایک دھڑام کی آواز کے ساتھ بند کیا اور انتہائی تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے سر پر جا پہنچا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں داخل ہونے کا آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ اس نے انتہائی اونچی آواز میں سمینہ سے کہا تو وہ اس کی آنکھوں میں غصے کے شرارے دیکھ کر اپنی جگہ سہم سی گئی۔ اس کا جواب سنے بغیر اس نے ایک دم سے اس کا گھونگھٹ کھینچ کر اس کے سر سے اتار دیا اور کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر، ایک نظر اس پر ڈالے بغیر اس نے واش روم کا دروازہ کھولا، اندر اسے دھکا دے کر ٹھنڈے ٹھار پانی کا شاور کھول کر اسے اس کے نیچے کھڑا کر دیا۔ یہی تمہاری سزا ہے۔ میں تم سے نکاح کے لیے ہرگز راضی نہیں تھا، صرف نانی کے کہنے پر راضی ہوا۔ تمہاری جیسی پینڈو لڑکی کو کون اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہے گا؟ میں تمہاری جیسی جاہل لڑکی سے شادی کرنے کے خواب نہیں دیکھتا تھا۔ اب تمہاری یہی سزا ہے۔ میں مجبور تھا، تو تم تو منع کر سکتی تھی نا؟ تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ تم نے دیکھا کہ ایک امیر کبیر شخص وہاں موجود ہے، تو موقع سے ہاتھ کیوں نہ دھوں؟ تم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اب یہی تمہاری سزا ہے۔ اس نے ٹھنڈے ٹھار پانی کا شاور کھول کر اسے اس کے نیچے کھڑا رہنے کی سزا دی اور باہر نکلتے ہی واش روم کا دروازہ بند کرنے کے ساتھ ساتھ لائٹ بھی بند کر دی۔ اس کے تمام دروازے ساؤنڈ پروف تھے، چنانچہ اس کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ عجیب تماشا لگا کے رکھ دیا ہے میری زندگی کا، پہلے رابعہ بیگم اور اب یہ محترمہ۔
نہ جانے کب میری زندگی میں سکون کا لمحہ آئے گا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے جوتے اتارے اور موزے سمیت پلنگ پر دھڑام سے گر کر سو گیا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا اور تھکن کے مارے اسے نیند آ گئی تھی۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تو ایک دم سے گزری رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، اور اگلے ہی لمحے بجلی کسی تیزی کے ساتھ وہ واش روم کی طرف بڑھا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر جھانکا تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس کی نئی نویلی دلہن جو انتہائی ارمانوں سے تیار ہوئی تھی وہاں واش روم کے فرش پر بے ہوش پڑی تھی، اور اس کے جسم میں حرکت نام کی کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سمینہ، سمینہ آنکھیں کھولو سمینہ۔ اس نے اچانک سے اس کی ناک کے پاس ہاتھ رکھا تو سانس انتہائی رک کر اور آہستہ سے چل رہا تھا۔ اس کا پورا وجود گیلا تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے وہ پانی میں اسی طرح کھڑی رہی تھی۔ اب صحیح معنوں میں اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ او مائی گاڈ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں غصے میں اس قدر پاگل ہو گیا کہ یہ خیال ہی نہیں رہا یہ بھی ایک انسان ہے۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اپنا مکہ شیشے میں مارا۔ شیشہ اس کے ہاتھوں سے ٹکرائے تھے اور اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر باہر کی طرف لے آیا اور اس نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اتارا۔ اس کے وجود کو ملازمہ کی مدد سے گیلے کپڑوں سے آزاد کر کے کمبل اسے اڑایا، کمرے میں ہیٹر چلا دیا اور اب وہیں بیٹھ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ غلام نبی، جلدی سے ڈاکٹر کو ایمرجنسی میں فون کرو، کہتے ساتھ ہی وہ اب ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ غلام نبی ڈاکٹر کو لے کر آ گیا تھا۔ سمینہ کو چیک کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا تو وہ جیسے گنگ رہ گیا۔ جی بس اچانک ہی ہوا سب کچھ، اس نے جھوٹ بولا۔ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ جو بھی ہوا ہے اچھا نہیں ہوا، ان کے جسم میں آکسیجن کی بے حد کمی ہو گئی تھی۔ آپ انہیں ہاسپٹل داخل کروا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، یا اگر آپ خود بھی اچھی کیئر کر سکتے ہیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے، لیکن انہیں بہت کیئر کی ضرورت ہے۔ ان کا آکسیجن لیول برابر کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے چند دوائیاں لکھ کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ہدایات کرنے لگے۔ جی ٹھیک ہے۔ ثقلین اس وقت شرمندگی کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا۔ وہ انتقام میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ سمینہ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا تو اسے چاہیے کہ اسے طلاق دے دیتا، لیکن ایسی گھٹیا حرکت پر وہ خود سے خود ہی شرمندہ تھا۔ سر، وہ اس کے سرہانے نم آنکھوں سے انہی سوچوں میں گم تھا۔ اسی وقت غلام نبی کی آواز نے اسے سوچوں سے باہر نکالا۔ ہاں بولو، کیا کام ہے؟ سر، یہ سمینہ بیگم نے میرے پاس یہ ڈبہ رکھوایا تھا۔ ان کے مطابق ان کی اکیڈمک ریکارڈ کے سارے کاغذات اس میں ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں حفاظت سے گھر پر پہنچا دوں۔ اب ان کی تو حالت ٹھیک نہیں ہے اور میں ان کا کب تک خیال رکھوں گا؟ چنانچہ یہ آپ وصول کر لیں گے۔ غلام نبی کی بات نے جیسے ثقلین حیدر کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ اکیڈمک ریکارڈ؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ گاؤں میں رہ کر کوئی اکیڈمک ریکارڈ کیسے بنا سکتا ہے؟ اسے اب تک یقین ہی نہیں آیا تھا۔ سر، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ یونیورسٹی کی ٹاپر ہیں۔ ان کی نانی سے ہی مجھے پتا چلا تھا، اور یہ یہاں اس شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھیں۔ میڈیکل میں زیر تعلیم ہیں، بس آخری سال رہ گیا ہے۔ غلام نبی نے اس پر جو انکشاف کیا تھا کہ سن کر اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنے شک کو فائدہ دینے کی کوشش کی۔ سر، مجھ سے غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں تو آپ اس اکیڈمک ریکارڈ کو خود کھول کر دیکھ سکتے ہیں، اس میں سب کچھ موجود ہے۔ انہوں نے خود میرے ہاتھوں سے اپنا سارا ریکارڈ اس میں رکھ کر میرے حوالے کیا تھا۔ غلام نبی اس کے سر پر دھماکے کیے چلے جا رہا تھا اور وہ ہواؤں میں گھورتا ہوا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ جیسے ہی غلام نبی کمرے سے باہر نکلا، اس نے فوراً سے وہ ڈبہ کھولا، اور اس کے بعد جو حقیقت اس پر آشکار ہوئی وہ اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ سمینہ یونیورسٹی کی ٹاپر اسٹوڈنٹ تھی اور میڈیکل کے فائنل ایئر میں تھی۔ میں تو سمجھتا رہا کہ یہ لڑکی پینڈو ہے
اور میرے ساتھ میری زندگی میں نہیں چل سکتی ہے۔ لیکن یہ تو پڑھی لکھی نکلی ہے۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے خود سے خود کلامی کی تو اچانک سے سمینہ کے وجود میں ہلچل مچی۔ اس نے فوراً سے وہ ڈبہ وہیں رکھا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ آنکھیں کھول کر چاروں جانب دیکھ رہی تھی۔ ملازمہ کی مدد سے اس نے اسے کپڑے تبدیل کروا دیے تھے۔ میں کہاں ہوں؟ اس کی آواز میں بے حد درد چھپا ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ثقلین نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے پوچھا۔ تو وہ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر رہ گئی اور پھر گزری رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ آنسوؤں کی برسات اس کی آنکھوں سے ہونے لگی۔ اگر آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو آپ ابھی اور اسی وقت مجھے طلاق دے دیں۔ میں اپنے گاؤں لوٹ جاؤں گی اور وہیں اپنی زندگی گزاروں گی۔ میں نے شادی اپنی مرضی سے نہیں کی تھی۔ آپ نے میری ایک بات نہ سنی اور مجھے اس حال میں پہنچا دیا۔ اس لیے والدین لڑکیوں کو بڑا کرتے ہیں کہ جس کے حوالے انہیں کریں وہ انہیں اس حال میں پہنچا دے۔ وہ اچھی خاصی باشعور اور تعلیم یافتہ لڑکی تھی۔ وہ پردہ کرتی تھی، چنانچہ ثقلین حیدر نے کبھی اسے یوں روبرو نہ دیکھا تھا اور نہ اس کی شکل معلوم تھی۔ پر آج جب وہ اسے نم آنکھوں سے بات کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو اس کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا تھا۔ یہ آنکھیں تو اس کی پسندیدہ ترین آنکھیں تھیں۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جن آنکھوں کے اندر موجود سوالات کو جواب دیتے ہوئے وہ ان آنکھوں کو بھی دل دے بیٹھا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم پڑھی لکھی ہو، یونیورسٹی کی ٹاپر ہو۔ معلوم ہوتا تو شاید میں سب کچھ نہ کرتا۔ اس نے اپنے حق میں انتہائی بونگی سی دلیل پیش کی، جسے سن کر سمینہ کی خوبصورت آنکھوں میں طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ شاباش ہے ثقلین حیدر صاحب آپ کو۔ اگر کوئی پینڈو جاہل گنوار بھی ہوتا تو بھی اس کی جان آپ کے لیے لینا آسان ہو جاتی نا، کیونکہ ان کی جان تو سستی ہے۔ آپ ٹھہرے بزنس ٹائکون، کہاں آپ کے ساتھ کوئی پینڈو لڑکی جچے گی؟ بہتر ہے چلو اس کی جان ہی لے لیتا ہوں۔ طبیعت کی خرابی کے باعث بھی وہ اسے آئینہ دکھانا نہ بھولی تھی اور وہ اپنی نظریں زمین میں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ جو کہہ رہی تھی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس میں اس کی 100% غلطی تھی۔ اپنے ملازم کو بلائیے، مہربانی ہوگی۔ میں نے اس کے پاس ایک امانت رکھوائی تھی، وہی امانت دے کر میں واپس جا رہی ہوں۔ میں اسے شخص کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی جس کے پاس میرے لیے نفرت اور ذلت کے سوا اور کچھ بھی نہ ہو۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے اوپر سے کمبل ہٹایا اور دوپٹے کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی۔ میں نے تو تمہیں اجازت نہیں دی ہے جانے کی، ثقلین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ بری طرح کانپ کر رہ گئی۔ میں آپ سے اجازت نہیں مانگ رہی ہوں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ میں آپ کے ساتھ اب مزید نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہتے ساتھ ہی اپنا بیگ اٹھانا چاہا تو ثقلین نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مانتا ہوں میری غلطی ہے، لیکن تمہیں یہاں سے اس طرح نہیں جانا چاہیے۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں اور آپ کو میرے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے۔ ویسے بھی آپ کے گھر میں مرنے سے بہتر ہے کہ میں دوبارہ اپنی نانی کے گھر لوٹ جاؤں، وہاں کم از کم سکون سے جی تو سکوں گی۔ کہتے ساتھ ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا شریک حیات اسے اس حال میں پہنچا دے گا۔ ابھی بھی اس کے جسم میں شدید کپکپی کا دورہ پڑ رہا تھا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی، آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گی، ثقلین نے جواباً اسے کہا۔ تو وہ اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ کس حق سے آپ مجھے یہاں روک رہے ہیں؟ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں روک رہا ہوں کہ تم میرے پاس ہی رہو گی، کیونکہ آپ کیا؟ اس نے اپنے سینے پر بازو لپیٹے اپنے شوہر سے پوچھا۔ کیونکہ میں ایک اور تاریخ نہیں دہرانا چاہتا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میرے ماں باپ کے ماضی کے بارے میں ان چیزوں کو دہرانا نہیں چاہتا، چنانچہ تم یہیں رہو گی۔ اور اگر میں نہ رہنا چاہوں تو؟ سمینہ ڈری سہمی لڑکی نہیں تھی، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا جانتی تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے صاف طور پر پسندیدگی اور مسکراہٹ دیکھ سکتا ہوں۔ ثقلین حیدر آگے بڑھا تو وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے نظریں چرا کر کہا۔ تو ثقلین مسکرا دیا۔
میری ماں نے مجھے سب بتا دیا ہے. نانی اور ماں نے مل کر پالا ہے نا تمہیں. انہوں نے مجھے بتا دیا ہے آج ہی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، چنانچہ میں تمہارا بہت زیادہ دھیان رکھوں. دیکھو تمہاری محبت نے تمہارا کیا حال کر دیا. ایک دم سے اس کا لہجہ بدل گیا اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک پڑا. آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تکلیف تو مجھے ہوئی ہے نا. سمینہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا حق استعمال کر کے اس کے چہرے پر گرے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں کے پوروں سے سمیٹ لیا. میں بچھڑنے کے خوف میں مبتلا ہوں، دور جانے کے خوف میں مبتلا ہوں. وہ بچوں کی طرح رو کر سمینہ کے سامنے اعتراف کر رہا تھا. حالانکہ یہ وہی ثقلین تھا جس نے رات کو اسے کڑی سزا دی تھی اور اب بچوں کی طرح اس کے سامنے رو رہا تھا. خدا کے لیے آپ خود کو اتنا ہلکان مت کریں، اپنے بچپن کے ٹراما سے باہر آ جائیں. ایسا ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. آپ کے والدین کے نصیب ایک دوسرے سے نہیں ملتے تھے، اس لیے علیحدگی ہو گئی اور میں آپ کو کہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی. اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا تو ثقلین نے بے اختیار اس کے کندھے پر سر رکھ دیا. وہ تھک چکا تھا. وہ بزنس ٹائکون تھا. تمام لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، لیکن اس کے اندر کے زخم کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. اس نے اپنا آپ سمینہ کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا. اسے پتہ چل گیا تھا کہ سمینہ ہی وہ واحد لڑکی ہو سکتی ہے جو اس کے دل کے زخموں کو بھر سکتی ہے. تم مجھے معاف کر دو گی نا؟ اس نے اس کے کندھے پر ہنوز سر رکھا ہوا تھا اور بند آنکھوں سے دونوں ہاتھ جوڑے اس سے معافی مانگ رہا تھا. پہلے تو ارادہ تھا کہ معاف نہیں کرو گی، لیکن اب معاف کر بھی چکی ہو. اس نے محبت سے آگے بڑھ کر اپنی محبت کے سر پر بوسہ دیا تو ثقلین حیدر بے اختیار مسکرا دیا. وہ صرف یونیورسٹی کی ٹاپر لڑکی نہیں تھی، بلکہ اچھی خاصی بولڈ قسم کی لڑکی تھی جس نے اپنے سارے اختیار اپنے شوہر کے لیے بچا کر رکھے تھے اور اس وقت وہ اس کا بھرپور استعمال کر رہی تھی. تمہاری جیسی بیوی جس کی بھی نصیب بنے اس کے تو نصیب ہی پھر جائیں گے. دیکھو چند لمحے پہلے میں رو رہا تھا اور اب کھل کر مسکرا رہا ہوں. یہ میرے اچھے نصیب ہی نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر بے اختیار سمینہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور وہ دونوں کھل کر مسکرا دیے تھے. ثقلین حیدر اپنے ٹراما سے باہر آ گیا تھا. اس نے اپنے خول کو چٹخ کر باہر کی دنیا کو دیکھنا شروع کر دیا تھا اور اس کے خول کو چٹخانے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی سمینہ تھی. ان دونوں کے درمیان محبت نے اپنا پہلا قدم رکھ دیا تھا اور آہستہ آہستہ پروان چڑھنے کے لیے دونوں تیار نظر آ رہے تھے. کائنات ان کے ملن پر مسکرا رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مطمئن اور خوش نظر آ رہے تھے. اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے. اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا.